بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم، صفحہ نمبر 465، صلح اور دفعات صلح۔ اس سے پہلے دو ہیڈنگ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان۔ صلح اور دفعات صلح۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہذا جھٹ سہیل بن عمر کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئیں، جو یہ تھیں: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی مقصود ہوگی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے: بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا: یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ کو مٹا دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔